Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is your bonus video and it is about a very important topic, which is techniques for effective questioning. Now we all know that as teachers हम अपने पूरे दिन में अपने टाइम का 35 to 50% जो है वो क्वेश्चन पूछने में सर्व करते हैं. अब क्वेश्चन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं. रिटोरिक क्वेश्चंस होते हैं, बाज़ दफ़ा डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस जो हम लेसन शुरू करने से पहले पूछते हैं, फॉर्मेटिव जो हम लेसन के दौरान पूछते हैं अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, देन एट द एंड असेसमेंट के लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं. वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और टेक्निक्स को देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम अपने क्वेश्चंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस. तो एक तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए कि स्टूडेंट्स जाग रहे हैं, सारे हिस्सा ले रहे हैं. इंक्रीज्ड मोटिवेशन, सवाल पूछें और वो जल्दी जल्दी जवाब दें तो ज़रा एनर्जी लेवल बच्चों का हाई हो जाता है. इवैल्यूएशन, ये जानने के लिए कि उनको समझ आ रही है कि नहीं. डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर ये सलाहियत पैदा करना कि वो चीज़ों को क्रिटिकली देख सकें और सोच सकें उसके बारे में. ऐसा सवाल पूछा जाए जो थॉट प्रोसेस को शुरू करे. रिव्यू के लिए हम सवाल पूछते हैं, इनसाइट्स डेवलप करने के लिए हम सवाल पूछते हैं, और स्टिमुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, कि बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकें चीज़ों को. उस चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हम अपने डेली लेसन्स में सवाल पूछते हैं, राइट. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सवाल जो हैं ये बजाय बच्चों को इनकरेज करने के, मोटिवेट करने के या स्टिमुलेट करने के लिए, उनके लिए एक ख़तरा और एक थ्रेट बन जाते हैं और बच्चे बहुत घबराते हैं जब आप उनसे कोई सवाल पूछें. तो हम देखेंगे कि कैसे हम सपोर्ट करें बच्चों को कि वो ये घबराहट कम हो. तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स के बारे में. दो मेजर कैटेगरीज़ हैं, हायर कॉग्निटिव क्वेश्चंस और लोअर कॉग्निटिव क्वेश्चंस. हायर कॉग्निटिव क्वेश्चंस वो हैं जिसमें आप ओपिनियंस के बारे में पूछते हैं, बच्चों से सॉल्यूशंस के बारे में पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं और कहते हैं अगर आप होते तो आप क्या करते, या आपके ख़्याल में किसी ने कुछ किया तो क्यों किया. दोज आर हायर कॉग्निटिव क्वेश्चंस. लोअर कॉग्निटिव क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपने पूछा, डेफिनेशंस पूछी, डेट्स पूछी, दोज आर लोअर कॉग्निटिव. उसमें ज़्यादातर मेमोरी का ही अमल दखल है और कोई वो ख़ुद से सोच कर कोई जवाब उसका नहीं बनाएंगे. इन दो मेजर कैटेगरीज़ के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं. तो क्वेश्चंस की टाइप्स हमारे पास आती हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस, स्किनी क्वेश्चंस, फैट क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस. क्लोज्ड और सब अपने नाम जैसे ही हैं. क्लोज का मतलब कि उनका सिर्फ एक ही दुरुस्त जवाब है और बस वही है, यानी मेमोरी बेस्ड. स्किनी जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टिक एंड क्रॉस, फिल इन द ब्लैंक, स्मैश द कॉलम, ये भी क्लोज्ड की ही एक किस्म है. फैट वो होते हैं जो कि जिनमें थोड़ी तफसील में चीज़ों को बयान करना पड़ता है. जैसे आप कोई प्रोसीजर्स की बात करते हैं, प्रोसेसेस की बात करते हैं, या जो बात सवाल जो शुरू होते हैं डिस्कस द फैक्टर्स, तो वो डिस्कशन वाले जो हैं वो फैट हैं. और ओपन वो हैं जिनमें के ख़ुद से जवाब बनाना होता है और अपने जवाब को एक दलील के साथ साबित करना होता है. सो every student will have a different answer. I mean, they should have a different answer. So they are not closed. There is not one single right or wrong answer. It is open-ended. They can give an answer as long as they can support it with some logical argument. तो ये open-ended question है. और जैसे कि आपने देख लिया कि फ़ैट और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो हायर कॉग्निटिव की कैटेगरी में आते हैं. क्लोज्ड और स्किनी वाले जो हैं वो लोअर की कैटेगरी में आते हैं. अब एक क्वेश्चन जो है वो क्लोज्ड भी हो सकता है. ओके, एक क्वेश्चन जो है वो क्लोज्ड भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है. यानी आपने किसी प्रोसीजर के बारे में पूछा, लैब में ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर बताइए, तो इट्स अ फैट क्वेश्चन बट स्टिल इट इज़ क्लोज्ड, क्योंकि इसका आंसर जो है वो वही होगा जो तरीका है. देखिए, क्वेश्चन जो है वो कभी ओपन और क्लोज्ड नहीं हो सकता. वो क्लोज्ड और स्किनी हो सकता है, क्लोज्ड और फैट हो सकता है, ओपन और फैट हो सकता है, बट ओपन और क्लोज नहीं हो सकता. दीज आर कंट्रास्टिंग कैटेगरीज. अभी हम आगे देखते हैं कुछ मिसालें और एक ही जैसे सवाल हैं. आप देखेंगे कि हम उनको 4 तरीक़ों से आपको बताते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड. जैसे क्लोज्ड क्वेश्चन है, व्हाट कलर आर प्लांट लीव्स.
پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہے؟ رائٹ، دس از اے کلوز کویشچن. اسی طرح دیکھیے اسی کا اسکنی ورژن ہے آر دا لیوز آف پلانٹس گرین؟ ٹھیک، ٹک یا کراس کرنا ہے. اب اس کو فیٹ کیسے کیا؟ ایکسپلین دا پروسیس آف فوٹوسینتھسس. اٹس اسٹل اے کلوزڈ کویشچن بٹ اٹ از فیٹ، کیونکہ انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے. اور یہ اوپن اینڈڈ کیسے ہو گیا؟ ہاؤ ڈو پلانٹس ہیونگ ریڈ، اورنج اور پرپل لیوز پریپیئر دیئر فوڈ؟ اب یہ اوپن اینڈڈ ہے، اس میں بچے کو خود سے ریسرچ کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے آنسر، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ گرین میٹیریل کلوروفل ہے، اسی کی مدد سے فوڈ بنتا ہے. اب جو پتے گرین نہیں ہیں ان کا فوڈ کیسے بنتا ہے؟ ان کے اندر کلوروفل ہے یا نہیں ہے؟ سو دس از اے ہائر آرڈر تھنکنگ کویشچن. وائل دس از اگین یو کین سے اٹس اے ہائر آرڈر کویشچن بٹ دیز ٹو آر لوور آرڈر تھنکنگ کویشچنز، ان میں سوائے میموری کے کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے ایک اور مثال ہے، وین ڈڈ پاکستان کم ان ٹو بینگ؟ تو آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک، 14 اگست 1947. اسی کا اسکنی ورژن دیکھیے، وین ڈو وی سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے؟ 14 اگست کو کرتے ہیں، 15 کو کرتے ہیں یا 16 کو کرتے ہیں؟ اب اس کا فیٹ ورژن آپ دیکھیے، وٹ پرابلمز ڈڈ دا پیپل فیس وین دے ور مائگریٹنگ ٹو پاکستان؟ اب یہ کلوزڈ ہے اور فیٹ ہے کیونکہ انہوں نے پرابلمس کی لسٹ بتانی ہے، وہی پرابلمس. اور اسی کا اوپن اینڈڈ ورژن دیکھیے، وٹ واز دا بگیسٹ پرابلم فیسڈ بائی دا امیگرینٹس؟ تو سب سے بڑا مسئلہ جو وہ فیس کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ اب یہ ہر بچے کے نظر میں الگ ہو سکتا ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ بتائیں کہ جی یہ مسئلہ سب سے بڑا تھا جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی. سو ایز ٹیچرز وین ایور یو آر ٹیچنگ ٹاپک اور اے سبجیکٹ، تو آپ کوشش کیجیے کہ آپ ساری طرح کے سوالوں کا اس میں کمبینیشن رکھیں. صرف سیدھے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ نہ ہوں، یا بہت لمبے لمبے بھی نہ ہوں، یا سارے اوپن اینڈڈ بھی نہ ہوں. ایک کمبینیشن ہو جو ان سارے طرح کے کویشچنس کا ہو، تبھی وہ اسٹیمولیٹ ہوں گے فار انڈیپینڈنٹ لرننگ، اور انسائٹ بھی ان کی تبھی ڈیولپ ہوگی. اور کرٹیکل تھنکنگ تو ظاہر ہے اوپن اینڈڈ کویشچنز میں ہوگی. Now when we are asking questions, one thing is crucial اور وہ ہے ویٹ ٹائم. سوال پوچھنے کے بعد آپ نے کتنی دیر انتظار کرنا ہے، رائٹ؟ اب دونوں جو ہیں اس میں آپشنز ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں. جلدی جلدی سوال پوچھنا اور جلدی جلدی آنسر لینا، اس سے انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے، ذرا جوش بڑھتا ہے بچوں میں، انرجی بڑھتی ہے، اور آپ تھوڑے وقت میں زیادہ میٹیریل کور کر سکتے ہیں. لیکن ایسا آپ جو ہے نا اسکنی اور کلوز کویشچنس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. جیسے مینٹل میتھس کے سوال ہیں، اب اس میں اگر آپ بہت دیر رکیں گے تو پھر اس کا سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. وہ بچے تو اپنے آپ کو، دماغ کو تیزی سے چلائیں گے ہی نہیں. دے ول ویٹ، دے ول کیلکولیٹ ان دیئر ہیڈ اینڈ دین گیو یو دی آنسر. سلو جو ٹائم ہے، ویٹ ٹائم، جس میں کہ آپ تھوڑی دیر رکتے ہیں، لنگر کرتے ہیں اور بچوں کو تھوڑا سوچنے دیتے ہیں، یہ زیادہ اچیومنٹ اس کا رزلٹ ہے. یعنی بچوں کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے سوچنے کے لیے. اگر ان پہ خوف طاری نہ ہو تو وہ تھوڑا سا سوچنے لگتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے ریٹین کرتے ہیں اس آنسر کو، اور رسپانس بھی لمبا اس نتیجے میں ملے گا کیونکہ انہیں سوچنے کا موقع مل گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ وٹ ٹائپ آف کویشچن اور وٹ ٹائپ آف ایکسرسائز یو آر ڈوئنگ. تو ہمیشہ جب آپ کویشچننگ کرنے لگیں تو اس میں آپ یہ اپنے پاس لکھ کے رکھیں یا اپنے دماغ میں رکھیں کہ کون سے ایسے سوال ہیں جن کا آپ کو برسک رپلائی چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جس کے لیے آپ ان کو تھنکنگ ٹائم دیں گے. دیکھیے ہم جلدی سے ایک دم سے سوال پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ہم تو عادی ہیں نا، وی آر یوزنگ 35 to 50% آف آور ٹائم. لیکن اب آپ نے سوچ کے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور جب آپ سوچ کے کریں گے تو یو ول سی دا ریزلٹس. اچھا جی، اس کے بعد جو فیڈ بیک ہے، اٹ از آلسو اندر کروشل فیکٹر اور بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے یہ پوائنٹس تو خیر لکھے ہوئے ہیں. جب آپ کویشچن پوچھنے لگیں تو پلیز وہاں سے شروع کریں، ان بچوں سے شروع کریں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جواب آتا ہے، رائٹ؟ ڈو ناٹ ڈائریکٹلی اسٹارٹ فرام دا اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ سہمے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جواب نہیں آتا. اسٹارٹ ود دا وانس جن کو جواب آتا ہے، اور پہلے ہی جواب پہ ویری گڈ، تھینک یو، سٹ ڈاؤن، اور اگلا سوال نہ پوچھ لیں. وہی سوال کم از کم 3-4 ایسے بچوں سے پوچھیں جن کا آپ کو یقین ہے کہ ان کو آنسر آتا ہے. یو نو وٹ از دا بینیفٹ؟ دا بینیفٹ از کہ جس کو نہیں آتا وہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ اسی جواب کو سنے گا.
اینڈ آفٹر دس آپ ان میں سے کسی بچے سے سوال پوچھیں, وہی سوال دوبارہ پوچھیں, اینڈ یو ول سی کہ وہ بالکل چپ کر کے دم سادے کھڑا نہیں ہوگا, ول بی ایبل ٹو گیو سم آنسر, کوئی نہ کوئی جواب وہ ضرور دے گا. اچھا, اگر جواب آپ کو سوال کا جواب جو ہے وہ صحیح آپ کو نہیں لگ رہا, اینڈ so you can redirect the question to another student, or you can rephrase the question also, اس کو rephrase کیجئے, یا پھر آپ ایک جواب کے بعد اگر وہ تسلی بخش نہیں ہے, ask another person اور کہیے کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, would you like to add something to the answer, اور اس طرح آپ کا آنسر جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کوئی سوال پوچھ لیا بٹ کوئی جواب نہیں دے رہا, تو ask 3-4 more probing questions جو اسی سوال سے ریلیٹڈ ہوں, اسی کے حصے ہوں, کہ جیسے کل ہم نے کیا پڑھا تھا, انڈیپینڈنس ڈیٹ کیا تھی, اچھا, اور پھر اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال ہے آپ اس یعنی تھوڑے سے ہنٹس آپ نے دے دیے, اور اس سے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا, اور پھر آپ نے آنسر اس سے مانگا. اس کے بعد رسپونڈنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہی جواب پہ ویری گڈ, ایکسیلنٹ, تالیاں بجوا کے نہیں, گیو اے پازیٹیو رسپانس. اگر کوئی پورا جواب نہیں دے رہا, ٹیل دیم ڈو یو نیڈ سم ٹائم ٹو تھنک, ڈو یو نیڈ اے لٹل مور ٹائم, ٹھیک ہے میں آپ سے دوبارہ یہ سوال پوچھوں گی 5 منٹ کے بعد, آپ سوچ کے اس کا جواب رکھیے, رائٹ. سو یور رسپانس ول انکریج دا اسٹوڈنٹس. اب ٹپس کیا ہیں افیکٹو کوشچننگ کے لیے؟ پہلے سے پلان کیجئے اور کوشچنز لکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اور ہائر اور لوور کا پرسنٹیج کیا ہونا چاہیے؟ 60% ہائر آرڈر کوشچنز ہوں اور 30% لوور آرڈر. فیکٹ اینڈ فگر کے 30% اور 60% جو ہیں جس میں انہوں نے خود سے جواب دینا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ آپ نے بلڈ کرنا ہے آنسر. اگر تسلی بخش نہیں ہے, آسک وڈ اینی ون لائک ٹو ایڈ مور. اچھا, ایک بہت خطرناک سوال ہے جو ہم اپنے ہر لیکچر کے آخر میں, اپنے لیسن کے آخر میں بچوں سے پوچھتے ہیں, ڈو یو انڈرسٹینڈ, ڈز ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. دیکھیے اٹس اے ویری اسٹرینج کویشچن, کیونکہ اس کے جواب میں ہر کوئی ہاں کہتا ہے, ایوری بڈی سیز ہاں, اور آپ دراصل یہ سوال پوچھ بھی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو پازیٹیو رسپانس آئے. تو اس سوال کو ترک کر دیجئے, اس کی جگہ آپ یہ سوال پوچھئے کہ اوکے ٹیل می وچ پارٹ of the lesson or which part of the lecture or which part of this concept you do not understand. I want you to tell me which part do you not understand. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 5-6-7 ہاتھ کھڑے ہوں گے جن کو جو حصہ سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ آپ سے پوچھیں گے, اور آپ کو موقع ملے گا کہ آپ ایک دفعہ پھر چیزوں کو ایکسپلین کریں. سو اوائڈ دس ڈینجرس کویشچن ڈو یو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہر کوئی یا تو سر ہلا دیتا ہے یا یس کہہ دیتا ہے. So if as teachers we are using 35 to 50% of our time asking questions, why not use these techniques and ask effective questions تاکہ ہم اس کے یہ سارے بینیفٹ حاصل کر سکیں جو بچوں کو کویشچننگ سے ہونے چاہیے. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.